حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو 12 بیٹے سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لسانی تھے۔ والدہ کو ان سے بہت محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیت پر مشتمل پوری ایک سورت یوسف میں حضرت یوسف کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعہ کو یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعے میں حسد و عناد کا انجام نقص ہمارے کے شور سے عبرتیں، حکمتیں اور مواعظ و نصائح انسانی اور بہودس بشری لغزشیں صبر و استقامت اور رضا تسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں دلچسپ اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک بار آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیں کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکے میں اہل کتاب سے کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات اور انجیل اس قصے کا کوئی جزم معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا پورا واقعہ مذکور ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں۔ اس لیے اس کا بیان کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ حضرت یوسف ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کی دشمن نہ ہو جائے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ ویسی بھی حضرت یوسف سے حسد کرتی تھی، لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبہ میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینکاؤ، پھر ابا جان کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ کسی اندھی کنویں کی تہہ میں ڈال دو تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو، اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر وہ جب اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔
روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ مظاہری امام قرطبی کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس وقت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا وہ نابالغ بچے تھے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں 17 سال جبکہ کچھ مفسرین نے عمر 12 سال بھی تحریر کی ہے، واللہ اعلم۔ امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے وہ کنویں کے مندر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی مگر جواب ملا، جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریبی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ 3 روز تک اس کنویں میں رہیں۔ بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف کے کتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہ بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا۔ ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا اور ہمارا کیوں یقین نہیں کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے قمیص کو خون میں لت پت تو کر دیا تھا لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھاتا تو قمیص کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب نے قمیص دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا حاکم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ اللہ کی جانب سے امداد۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ایک شخص مالک بن دبیر اس کے کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبیر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ستیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ تفسیر امام مجاہد کی روایت کے مطابق بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ ابن کثیر تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونے وزن کیے، برابر مشق اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت یوسف کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور آمر سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام عطفیر بن رہیب اور اس کی بیوی کا نام راحیل بنت رمابیل تھا۔ ان دونوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا۔ ابن کثیر تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف کو خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو۔
بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کے سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی اور سچائی اور پردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس حضرت یوسف نے کہا کہ پناہ وہ یعنی تیرے میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کے جانب آگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ جیسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ کہ حضرت یوسف نے جب دیکھا اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی اور بولے، یہی مجھے اپنے نفسانی خواہشات پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس یوسف کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنی گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معارف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گواہی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حاکمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ زلیخا کے عشق کے چرچے یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریقانہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے سری غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے تن سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور پھر یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل تراشنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھیں، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف کے جلوہ حسن سے مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت اور معاملات کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہمنوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگی، جس کے بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے رب سے التجا کی، ہے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن جمیل ہو اور جاہ منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ زلیخا کے داؤ بیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈالنے کا طے کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے
تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود مصر نے انہیں حوالہ زندہ کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو ان عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، تو دوسری طرف شام مصر کے قریب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ آپ قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ آپ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے اقدام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کا مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے، جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہیں جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ آپ نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا وہ رہائی پائے گا۔ اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بلا دیا اور آپ کئی برس جیل خانے میں ہی رہے۔ بادشاہ کا خواب اور اس کی تعبیر۔ آپ 7 سال جیل میں رہے، پھر اللہ نے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرمایا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصابین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 سبز خوشی ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خیالی خواب ہے اور ہم اسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا۔ جیل میں قید حضرت یوسف یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف کے پاس آیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 ہی خشک، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، عجیب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ یوسف نے کہا کہ تم 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے، جو گلا کاٹو تو تھوڑے سے گلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس گلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا، خوب مینا برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم دردانہ مشورہ بھی دے دیا۔ رہائی سے پہلے الزام کی تحقیق کی شرط۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ دراصل حضرت یوسف نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کے بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فراست، فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا اور حضرت یوسف نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دریدہ تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ کو خزانے سمیت امور مملکت مختار گل بنا دیا۔ خوشحالی کے 7 سال اور قحط کی ابتدا شاہی مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشی حالی کے تھے۔ آپ نے بہترین حکمت عملی اور اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے۔ اناج کے پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ کرنے کے لیے
बंजर ज़मीनों पर काश्त का खुसूसी इंतज़ाम, अनाज के इस्तेमाल में एहतियात और किफ़ायत शारी, अनाज के ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदाज़ी। कुछ हाल ही के दिनों में आपने एक वक्त खाने का हुक्म फरमाया, खुद भी इस पर सख्ती से अमल पैरा हुए। 7 बरस बाद कहत के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। आपने आवाम को ताकीद कर दी थी कि जिस कदर मुमकिन हो अपने घरों में गला जमा कर ले। एक बरस बाद आपने ऐलान करवा दिया कि अनाज की तकसीम सिर्फ दरबार शाही से होगी। लिहाजा लोग अनाज के हसूल के लिए वहाँ का रुख करने लगे जहाँ हज़रत यूसुफ की निगरानी में अनाज तकसीम किया जाता था। आपने गले के फ़रोग का एक खास पैमाना बनाया था, किसी को भी एक ऊँट की बहुत से ज़्यादा गला नहीं मिलता था। कार ने मिस्र के अलावा शाम और फ़लस्तीन समेत पूरे खत्े को अपनी लिपट में ले लिया था। इसके साथ ही हज़रत यूसुफ की फ़यादी और रहम दिली की शोहरत भी दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग जोक दर जोक आते और अनाज खरीद कर चले जाते। हज़रत याकूब का ख़ानदान फ़लस्तीन में था, और जब आपको अज़ीज़ मिस्र यानी हज़रत यूसुफ की फ़ादियादी का इल्म हुआ तो बेटों से कहा, तुम भी मिस्र जाकर इस रहम दिल हुक्मरान से गला ले आओ। बनियामिन के अलावा 10 भाई शाही दरबार में गला लेने पहुंच गए, जहां हज़रत यूसुफ की शान शौकत के साथ जलवा अफरोज़ थे। भाई तो उन्हें ना पहचान सके, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों को पहचान लिया। रिवायत के मुताबिक हज़रत यूसुफ 7 बरस की उम्र में इनसे जुदा हुए थे और अब 30 साल के हो चुके थे। आपने मज़ीद इत्मीनान के लिए इनसे सवालात किए और फरमाया, तुम मिस्री मालूम नहीं होते, तुम्हारी ज़बान भी अबरानी है, कहीं किसी दुश्मन मुल्क के जासूस तो नहीं हो। इन सवालात का मकसद ये था कि वो अपने हालात के बारे में सब कुछ बता दें। सौतेले भाइयों में से एक ने बताया कि वो नबी ज़ादे हैं और हज़रत याकूब की औलाद हैं। हम 12 भाई थे, एक भाई को बचपन में भेड़िया खा गया, जिसके गम में हमारे वालिद नाबीना हो चुके हैं। एक छोटा भाई है जिसे वालिद की देखभाल के लिए छोड़ आए हैं। हज़रत यूसुफ ने इन्हें शाही मेहमान खाने में रखा, जाते हुए पूरा अनाज दिया और कहा, आइंदा अपने छोटे भाई को भी साथ लाना। अगर तुम उसे लेकर नहीं आए तो ना गला मिलेगा और ना खातिर मदारत होगी। इसके साथ ही आपने खुफिया तौर पर इनके अनाज की रकम भी इनकी बोरियों में रखवा दी। भाई खुशी खुशी अनाज लेकर कनान वापस आए तो वालिद को अजीज़ मिस्र के हुस्न सलूक, फयाजी और रहम दिली के वाक़यात सुनाए। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने हुक्म दिया है कि अगर आइंदा अपने छोटे भाई को साथ ना लाए तो अनाज नहीं मिलेगा। लिहाजा भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम फिर गला लाएं। हम इसकी मेहरबानी करेंगे। हज़रत याकूब ने कहा, मुझे तो इसकी बाबत तुम्हारा बस वैसा ही एतबार है जैसा इससे पहले इसके भाई के बारे में था। सो अल्लाह ही बेहतरीन मेहरबान है और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। बनियामिन मिस्र में और चोरी का इल्ज़ाम अनाज ख़त्म होने लगा तो इन्होंने दोबारा मिस्र जाने का कासिद किया और बनियामिन को साथ ले जाने के लिए वालिद की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत याकूब साबका तजुर्बा की बिना पर बनियामिन को साथ भेजने पर आमादा ना थे। लिहाजा इन्होंने कहा कि मैं तो इसे हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में डालकर मुझे कबूल इकरार ना दो कि उसे मेरे पास सही सालिम ले आओगे, सिवाय इस एक सूरत के कि तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ, यानी तुम्हें कोई इज्तिमाई मुसीबत पेश आ जाए या तुम सब हलाक हो जाओ। इसके बाद जब इन लोगों ने अपनी बोरियों को खोला तो हैरान रह गए कि रकमें और नकदियाँ इनकी बोरियों में मौजूद थी। ये देखकर बरदारन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, इससे बढ़कर अच्छा सुलूक क्या चाहिए। देख लीजिए, अजीज़ मिस्र ने हमको पूरा गला भी दिया है और हमारी नकदियों को भी वापस कर दिया है। लिहाजा आप बिला खौफ व खातिर हमारे भाई बनियामिन को हमारे साथ भेज दें। जब इन्होंने हैद कर लिया तो हज़रत याकूब ने इन्हें हिदायत की, ए मेरे बेटो, तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि जुदा जुदा दरवाजे से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तदबीर तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं इसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कल को इसी पर भरोसा रखना चाहिए। ये 11 तंदुरुस्त व तवाना और जवान भाई थे, लिहाजा इन सब के एक ही दरवाजे से दाखिल होने की सूरत में नज़र बद का एहतमाल था। इसलिए हज़रत याकूब ने इन्हें अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होने का हुक्म दिया। ये सब भाई बनियामिन को साथ लेकर अजीज़ मिस्र के दरबार में पहुंच गए। हज़रत यूसुफ ने अपने भाई को पहचान लिया। आपने दो दो भाइयों को एक कमरे में ठहराया। इस तरह बनियामिन तन्हा रह गए तो इन्हें अलग कमरे में रखा और फिर खुलूत में इन्हें बता दिया कि वो उनके हकीकी भाई यूसुफ है। हज़रत यूसुफ ने बनियामिन समेत
सब भाइयों का अनाज इनके ऊँटों पर लदवा दिया और वो खुशी खुशी रवाना हो गए। कुरान पाक में है, फिर जब इन्हें इनका सामान ठीक ठीक करके दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज़ देने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफिले वालों, तुम लोग तो चोर हो। वो इनकी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगे, तुम्हारी क्या चीज़ चोरी हुई है? वो बोला, बादशाह का प्याला खोया है और जो शख्स इसको ले आए इसके लिए एक ऊँट का बोझ का गला इनाम मिलेगा और मैं इसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और ना हम चोर हैं। इन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला मिल गया तो फिर इसकी सज़ा क्या होगी? भाइयों ने जवाब दिया, याकूब की शरीयत में इसकी सज़ा यही है तो चोर को इस शख्स के सपुर्द कर दिया जाता है। सबको माँ सामान हज़रत यूसुफ की खिदमत में पेश किया। वहाँ सब भाइयों के सामान की तलाशी हुई और आखिर में बनियामिन के सामान की तलाशी के दौरान वो प्याला इनके सामान से बरामद हो गया। जुर्म साबित होने पर बनियामिन को जाने की इजाज़त नहीं मिली। ये सूरत हाल इन भाइयों के लिए निहायत हैरान और परेशान कुन थे। इन्होंने कहा, अगर इसने चोरी की है तो कोई ताजुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। दरअसल हज़रत यूसुफ की परवरिश इनकी फुप्पी किया करती थी, जो इन्हें बहुत चाहती थी। जब आप ज़रा बड़े हुए तो हज़रत याकूब ने इन्हें लेना चाहा। फुप्पी इन्हें रोकना चाहती थी, इसलिए इनकी कमर में एक पटका कपड़ों के अंदर बांधकर मशहूर कर दिया कि पटका गुम हो गया है, और सबकी तलाशी ली तो वो इनकी कमर से बंधा निकला। लिहाजा इस शरीयत के कानून के मुताबिक इन्हें फुप्पी के पास रहना पड़ा। यहाँ तक कि इन्होंने वफ़ात पाई तो फिर हज़रत यूसुफ अपने वालिद के पास आ गए। भाइयों को फ़िक्र थी कि वालिद को क्या जवाब देंगे। इन्होंने हज़रत यूसुफ से दरख्वास्त की कि बनियामिन के वालिद बूढ़े हैं, इसकी जगह आप हम में से किसी को रोक लें। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, ये मुमकिन नहीं, जिसके सामान से माल बरामद हुआ है वही सज़ा का मुस्तहिक है। भाई बड़े मायूस हुए और आपस में बैठकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं कि हम अपने वालिद से बनियामिन को वापस लाने का पक्का अहद किया था? हम सब इससे पहले यूसुफ के मामले में भी कोताही कर चुके हैं, तो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म ना दें तो मैं इस जगह से हिलूंगा नहीं। ये बड़ा भाई यहूदा था। बाकी 9 भाई मिस्र से रवाना हुए और कनान पहुंचकर वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया। साथ ही अपनी सफाई बयान करते हुए गोया हुए, अगर आपको हमारी बातों का यकीन नहीं तो आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लें जहां हम मुकीम थे। हज़रत याकूब ने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और रंजो गम की फरियाद अपने अल्लाह ही से कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। मेरे बेटो, तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद वही होते हैं जो काफिर हैं। सब भाई हज़रत याकूब के असरार पर दोबारा अजीज़ मिस्र के दरबार में गए और निहायत आजिज़ी और अंसकारी से भाई की रिहाई की अपील की। साथ ही बाप के बुढ़ापे, ज़ईफ़ और दूसरे बेटे की जुदाई के सदमे का भी जिक्र किया। हज़रत यूसुफ का दिल भर आया, आंखें नमनाक हो गई। रिवायत है कि दूसरे बेटे की जुदाई के सदमे का भी जिक्र किया। हज़रत यूसुफ का दिल भर आया, आंखें नमनाक हो गई। रिवायत है कि हज़रत याकूब ने अज़ीज़ मिस्र के नाम एक खत भी लिखकर दिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ा तो बेख्तियार रोने लगे और फिर अपने राज को जाहिर कर दिया। तारुफ की कि तुम्हें याद के तौर पर भाइयों से सवाल किया कि तुमको कुछ याद भी है कि यूसुफ और इसके भाई के साथ क्या बर्ताव किया था। भाइयों ने जब अज़ीज़ मिस्र की ज़बान से अपने भाई यूसुफ का तस्करा सुना तो हैरान रह गए और घबरा कर बोले, क्या सचमुच तुम ही यूसुफ हो? हज़रत यूसुफ ने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया। जो शख्स अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। भाइयों ने जब हज़रत यूसुफ की ये शान देखी तो अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ़ कर लिया, तो आपने भी अफ़ो दरगुजर से काम लेते हुए इन्हें माफ़ कर दिया। हज़रत यूसुफ का कुर्ता और याकूब की बिनाई। हज़रत यूसुफ ने भाइयों को बहुत सा अनाज देते हुए कहा कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ, उसे वालिद साहब के मुंह पर डाल देना,
ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر کے اپنے والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا، اور میں ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر اسی کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر وہ جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا قمیص لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہودا واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا، جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ حضرت یعقوب عزیز مصر کے دربار میں پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہے۔ پھر مصر کے روانگی کا سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، جو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا۔ جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھی، مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے۔ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سر و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے، جو مدتوں آپ کی غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی بناہٹ اور طبل وبوق کی آوازوں نے عجیب سا سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا کہ السلام علیکم یا مذہب الحزان، ایک تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کے 2 پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آب دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ نے والد اور سوتیلی والدوں کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو سابقہ میں جائز تھا۔ حضرت یوسف کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بادشاہ حضرت یوسف پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ حضرت یوسف کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اسی طرح اسرائیل سرزمین میں مصر میں آباد ہو گئے۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔ بچہ قرآن و حدیث میں صراحتاً یا اشارتاً سیدنا یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کی شادی کا ذکر نہیں ہوا، تاہم کچھ مفسرین اور مورخین نے اسرائیلی روایت نقل کی ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور ان کے ہاں 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے۔ اور علامہ ابولیث نصر بن محمد سمرقندی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ زلیخا کا خاوند مر گیا اور اس کی بیوی زلیخا زندہ رہی۔ ایک دن وہ سرِ راہ بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خادموں و حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔
زلیخا بولی سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس سے شادی کی اور اسے کنواری پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 80 سال تک بلا شرکت غیر پورے مصر پر حکومت کی۔ حضرت یوسف کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کی 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔